جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر شفیع اللہ خان السیف ہومیو سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور یہ میرے چینل کی فرسٹ ویڈیو ہے۔ فرسٹ ویڈیو میں جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے دیٹ از ایزوسپرمیا، جو مردانہ بانجھ پن میں ایک انتہائی سخت قسم کی بیماری ہے، اور ٹاپک بھی ہارڈ ہے اور لینتھی بھی ہے۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ کو بریفلی اس کے بارے میں بتا سکوں کہ ایزوسپرمیا کیا ہوتا ہے، اور مطلب پیشنٹ کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو ویکیپیڈیا کے ڈیفینیشن کے تھرو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مرد کا سیمن جس میں سپرم نہ ہو یا وہ جرثومہ نہ ہو جس سے اولاد پیدا ہو سکے۔ ایسے مریض بیچارے بہت ہی تکلیف میں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ تو اس میں ہم اپنے اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہمارے ہومیوپیتھک اس میں کہاں تک ہیلپ کر سکتی ہے، اور اس چینل میں آپ لوگوں سے جو بات کروں گا وہ زیادہ تر یہی ہوگی جو میرے کلینکل پریکٹس میں میرے ساتھ کیسز میں ہوا، یا کیا کیا ایکسپیرینسز میں نے کیے اور کیسے کیسے میرے پیشنٹ ٹھیک ہوئے، تو میں جسٹ اس پہ بات کروں گا۔ اس میں جو بھی بات ہوگی وہ کلینکل ایکسپیرینسز پر ہوگی کہ میرے پیشنٹ ایزوسپرمیا کے کیسے ٹھیک ہوئے، کیا کیا میں نے اس میں کام کیا، کس طرح کیا۔ لیکن پہلے ہم دیکھ لیں کہ ایزوسپرمیا کے اقسام کتنے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سلائیڈ کی طرف۔ اس میں 3 قسم کے ایزوسپرمیا کے ٹائپس ہیں۔ پری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا، یہ نان ابسٹرکٹیو ٹائپ ہوتا ہے، اور اس میں ہارمون کی وجہ سے سپرم کریشن میں پرابلم ہوتی ہے۔ دوسری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا نان ابسٹرکٹیو ہوتی ہے، اور یہ کوئی جو ہمارے مردانہ نظام کے جو سٹرکچر ہوتا ہے ٹیسٹیکل، اور اس میں کچھ یا تو ان کے عمل فنکشن میں فرق ہوتا ہے، یا ان کے شکل یعنی اس کے شیپ میں چینجز آ جاتی ہیں۔ تیسری قسم میں ہم اگر دیکھیں کہ پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا جو ہے یہ ابسٹرکٹیو ٹائپ ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم کا ٹریک ہے، تو اس میں کوئی obstruction یعنی جسے رکاوٹ کہتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سپرم سیمن میں نہیں ہوتے۔ تو یہ تو ہو گیا سلائیڈ، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ میں اپنے مریض کی کیس ٹیکنگ میں کن کن عوامل کو مد نظر رکھ کر آگے چلتا ہوں۔ تو اس میں ہم جب اپنے سیکنڈ سلائیڈ پر آئیں گے تو آپ کو اس سے کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ میں اپنے پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ میں کن باتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے دوسرے سلائیڈ کی طرف کہ اس میں میڈیسن ہے، اور اس میڈیسن کو کس ترتیب سے میں اپنے پیشنٹ کو دیتا ہوں، اور الحمدللہ وہاں سے ہم کو رزلٹ ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سلائیڈ کی طرف۔ میں اپنے پیشنٹ میں اکثر پہلے یہ کرتا ہوں کہ میازم اس کا نوٹ کرنا، یعنی اس کے میازم پر کام کرنا، کیونکہ ہر میازم کی ایک اپنی پکچر ہوتی ہے۔ جس طرح سورہ کا اپنا پکچر ہوتی ہے، سفلس کی اپنی پکچر ہوتی ہے، اور سائیکوسس کی اپنی پکچر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیشنٹ کس میازم گروپ میں پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ میازم سائیکوسس میں پڑ رہا ہے تو اسے میں ڈرونیم توجہ یا اور بھی ایسے اینٹی سائیکوٹک ریمیڈیز ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر سفلس ہے تو اسے سفلینیم یا مرکسال دے سکتے ہیں۔ اگر وہ سورا کا پیشنٹ ہے تو سلفر سورائنم اس میں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیسائیڈ کر کے آپ آگے چلتے ہیں سیکنڈری کازیشن فیکٹرز پر، یعنی سیکنڈری کازیشن فیکٹر میں کہیں پیشنٹ کو بچپن میں ممپس تو نہیں ہوئے، کہیں اس کو ٹیسٹیکولر انجری تو نہیں ہوئی، یا اس نے کوئی پیلوک علاقے یعنی جو پیلوک کا علاقہ ہے اس کا کوئی آپریشن تو نہیں کرایا، کہیں سے ایریڈیشن اور کیمو تھراپی تو نہیں کرائی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی سیکنڈری کازیشن فیکٹر آتا ہے، سے فار ایگزامپل اس کا ٹراما آ گیا، یعنی اس کو چوٹ لگی ہے ٹیسٹس پہ بچپن میں،
تو ایسے کیس میں ہم آرنیکا اور ایسے اور کئی دوائیاں ہیں جس کو ہم اپنے اس میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 ویک کے بعد یہ اگر مطلب آپ میازمیٹک علاج دے دیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو سیکنڈری کازیشن کا بھی دے دیں، اور ان دونوں میں بھی 3 دن کا وقفہ ہوگا، یعنی ایک میڈیسن دے کر 2 دن ویٹ کرنا، پھر کازیشن کی میڈیسن دے دیں گے، پھر 1 ویک کے بعد، یعنی آخری کازیشن کی ریمیڈی لینے کے 1 ویک کے بعد آپ اس کو ٹیسٹس 200 ونس ان اے ویک دے سکتے ہیں۔ زنکم میٹ 30 پوٹینسی میں 5 ڈراپس ان مارننگ بیفور بریک فاسٹ ان ہاف گلاس آف واٹر یہ دے سکتے ہیں۔ وینیڈیم 3x گولیوں میں ہو ڈراپس میں ہو وہ بھی آپ کو 2 بار دہرانی پڑتی ہیں، اور ایکس رے جو ہے 30 وہ 5 ڈراپ 2 ٹائم آپ نے دینے پڑتے ہیں۔ ساتھ میں ایف ایس ایچ ہے 200، یہ پوٹینسی آپ نے اس کو ویکلی دینی ہے، اور یہ آپ دیں گے بھی اس طرح کہ رات کو سوتے وقت آپ کو یہ میڈیسن 5 یا 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر رات سوتے وقت ویکلی استعمال کرنا ہے۔ ڈامیانہ کا استعمال ڈیلی ہے، فل گلاس میں 5 ڈراپس ہیں، اور 3 ٹائم اس کو دینے ہیں کھانے کے 2 گھنٹے بعد۔ اور سیلینیم جو ہے وہ 3x 2 ٹیب 3 ٹائم ڈیلی آپ اس کو دیں گے۔ تو یہ تو جی ہوا ہمارا میڈیسن کا چارٹ، یعنی یعنی اس ترتیب سے جب ہم یوز کرتے ہیں تو الحمدللہ دوسرے تیسرے مہینے کاؤنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے میڈیسن پھر ہم اور دیتے ہیں۔ لیکن بیسک پرابلم جو ایزوسپرمیا میں ہوتی ہے وہ کاؤنٹ بڑھانا ہوتا ہے، یا کاؤنٹ آ جائے، 1 آ جائے، 2 آ جائے، 4 آ جائے، 5 آ جائے، ایک بار آ جائے تو اس کو بڑھانا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایزوسپرمیا ایک بہت مشکل کیس ہوتا ہے، اور اس کو سپرم لانا اور کوشش کرنا اس کے لیے یہ ایک بڑا ہرڈل والا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا۔ پھر میں اپنے مریضوں میں کیا کرتا ہوں، پھر ان کو میں ڈائٹ کا بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ڈائٹ لینی ہے، اور ڈائٹ بہت ہی وائٹل رول ادا کرتا ہے ہمارے سارے سسٹم میں۔ اگر ہم بیماری کے عمل سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو اس میں میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہماری فوڈ جو ہے وہ بھی ایک وائٹل رول ادا کرتی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنے تیسرے چارٹ پر جائیں تو اس میں ایسی ڈائٹس ہیں which are full of protein and zinc, vitamin E and vitamin C۔ تو ان وٹامنس کی بھی ایک اپنا باڈی میں ایک رول ہوتا ہے، میٹابولک فنکشنز میں ایک رول ہوتا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے تیسرے سلائیڈ کی طرف۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو فوڈ ہم لے سکتے ہیں وہ ہے والنٹ، گوجی بیریز ہیں، اولیو آئل ہے، آم بیریز ہیں، بیف ہے، اوسٹیئر ہے، کیرٹ ہے، گرین لیفی ویجیٹیبل ہے، فینوگریک ہے، بنانا ہے، جنسنگ ہے، اینڈ زنک رچ فوڈز ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹپ شیئر کر دوں کہ نٹس میں یا ڈرائی فروٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو بھی اس عمل کو تیز کرتی ہیں، جو میں نے کلینکل پریکٹس میں دیکھے ہیں، جو میں اکثر اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بھائی 11 میٹھے بادام لینے ہیں، اور اس کو رات کو پانی میں بھگو کر 11 بادام رات پانی میں بھگو کر رکھیں، اور صبح ارلی ان کا چھلکا اتار کر، اور ساتھ میں بکری کا دودھ کہیں سے مل جائے تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ بکری کے دودھ کی جو ویلیوز ہیں یا جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے، میٹابولک فنکشنز کے لیے۔ تو اس میں پھر میں اپنے پیشنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بکری کا دودھ لے کر یہ 11 بادام روزانہ چبائیں، اور اوپر سے بکری کا دودھ پی لیں، تو اس میں بھی پیشنٹ کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا وہ آتا ہے پرہیز۔ پرہیز کس سے کرنا ہے؟ جس طرح ہمارے ہومیوپیتھک ریمیڈیز میں ہم بتاتے ہیں کہ قہوہ نہیں لینا، ترش غذا نہیں لینا، گرم غذا نہیں لینا، یا کوئی ایسی چیز نہیں لینا جس میں کیمیکل کی آمیزش ہو۔ جس طرح یہ باہر پروسیس فوڈ ہوتے ہیں، یا کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، یا جوسز ہوتے ہیں، سینتھیٹک جوسز جو ہیں، ان کا استعمال، یعنی پیشنٹ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اپنے نیچرل ڈائٹ لینی ہے، فروٹ، ویجیٹیبل، ملک، پروٹین، اور اس میں مچھلی کا استعمال زیادہ کریں۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو پیشنٹ مد نظر رکھتا ہے تو اس کو فائدہ بھی کافی اچھا اس میں مل جاتا ہے۔ جناب، ہمارا ٹاپک آج کا ایزوسپرمیا، اس کا بریف ڈسکشن
اور علاج اور پرہیز اور ڈائٹ. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں کو اس سے بینیفٹ ملے گا، کیونکہ مجھے کلینکلی اس تمام پروسیس میں کافی بینیفٹ ملا ہے. تو چلتے ہیں، جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے. اور یہ فرسٹ ویڈیو ہے، اگر کوئی اس میں غلطی ہوئی ہو تو اس کے بارے میں بھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور کوشش کریں گے کہ خوب سے خوب اور بہتر سے بہتر مواد آپ لوگوں کے لیے میں لاؤں. تو چلتے ہیں، اللہ حافظ.